السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبدالوہاب، اور میں آج حاضر ہوں جو ہمارا کل کا عنوان تھا اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ، کہ روزہ اور انسانوں کی شکر گزاری۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا، جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ انسان اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں جو اس کی زندگی میں 24 گھنٹے اس سے تعاون کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس کے رشتے ناتے ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، جو اس کے پڑوسی ہیں، جو اس کے محلے دار ہیں، جو اس کے دفتر میں ساتھ کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ چلتا پھرتا ہے، جن کے ساتھ اس کا روز واسطہ پڑتا ہے، اگر انسان ان کا شکر گزار نہیں ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، کتنی بڑی بات ہے! کیا ہم میں سے کسی نے غور کیا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم روزہ رکھنے کے باوجود، کیا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے بے انتہا جو بڑی جو میجورٹی ہے وہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ ہمارا روزہ ہو۔ روزہ انسانوں پر فرض کیا گیا، روزہ ہم پہ فرض کیا گیا کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم جنت کمانے والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن جائیں، ہم اس دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو پالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں شرط بھی رکھ دی کہ انسانوں کے شکر گزار بنو، انسانوں کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ناظرین، ہم روزہ رکھتے ضرور ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو روزے کے فرائض ہیں ان کو پس پش ڈال کے صرف اور بھوک اور پیاس کو روزے کا نام دیتے ہیں۔ ہم سارا ٹائم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تمام جو بدعمالیاں ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے گا۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طرح ابھی ہم جس ٹاپک پہ بات کریں ناظرین کہ انسانوں کا شکر گزار ہونا، آئیے ایک تائرانہ جائزہ لیں کہ انسانوں کا کیسے شکر گزار ہوا جا سکتا ہے، یا انسانوں کے کیسے شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہم سب تمام انسان اب مختلف معاشرتی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم باپ بھی ہیں، ہم بھائی بھی ہیں، ہم بیٹے بھی ہیں، ہم ماں بھی ہیں، ہم بہن بھی ہیں، ہم بیوی بھی ہیں، ہم بیٹی بھی ہیں۔ تو کیا ہم اپنے ان تمام جو انتہائی پیارے یہ رشتے ہیں، ہم روزمرہ کی زندگی میں جب ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں ان سے کام پڑتا ہے، کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ناظرین، تمام گھروں میں دیکھا گیا ہے آلموسٹ کہ مائیں صبح سے لے کے رات تک بچوں کو انواع و اقسام کے کھانے بنا کر دیتی ہیں، ان کی پسند کے ہر طرح کی ڈش ان کو بنا کے دیتی ہیں، ان کے لیے پینے کے مشروب بے تحاشا بنا کے دیتی ہیں، اپنے شوہروں کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ لیکن کتنی مائیں ایسی ہیں جن کو ہم شکریہ کے دو الفاظ بولتے ہیں، کتنوں کو ہم تھینک یو کہتے ہیں، کتنوں کو ایک بے انتہا لذیذ ناشتے پہ، دوپہر کھانے پہ، رات کھانے پہ جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتنی مائیں شکریہ کے دو الفاظ کے لیے تڑپتی ہیں کہ ان کی اولاد یا ان کا شوہر یا ان کے گھر کے جو دیگر افراد ہیں، وہ جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے کھانوں کے اوپر، پکوان کے اوپر، پورا تن من دھن سے وہ اپنی پرواہ کیے بغیر دن رات ان چیزوں میں مصروف رہتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو دو لفظ بول کے ان کا دل بڑا کرتے ہوں، جو کہتے ہوں کہ امی آج آپ نے بہت مزیدار کھانا بنایا ہے، آج آپ کے سالن میں بہت زبردست ذائقہ ہے۔ کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیگمات کو کہتے ہوں کہ بھئی آج بہت زبردست کھانا بنا ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں یا اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ بیٹی آج آپ نے بہت مزیدار کھانا بنایا ہے۔ تو ناظرین، ایسا کیوں ہے؟
ایسا میری دانش میں اس لیے ہے کہ ہمیں بچپن سے ان چیزوں کی تربیت نہیں دی جاتی. ہمارے گھروں میں ہمارے والدین، ہمارے اسکولوں میں ہمارے اساتذہ، ہمارے معاشرے میں دیگر افراد یہ ہمیں بچپن میں سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کے ساتھ کوئی فیور دے، آپ کا کوئی کام کرے، آپ کے کسی بھی طرح سے وہ کام آئے، تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. چاہے وہ آپ کی ماں ہو، چاہے وہ آپ کے والد ہوں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، الغرض کوئی بھی رشتہ ہو. اگر کوئی شخص آپ کے کام آتا ہے، اگر آپ کی امی آپ کو صبح بہت مزیدار پراٹھا بنا کے دیتی ہیں، آپ کے والد صبح آپ کو بستر سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، تو یہ بھی ناظرین کتنی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ والدہ جو ہے ہمیں اتنے مزے کا ناشتہ بنا کے دے رہی ہیں اور دن بھر کھانے بنا کے دے رہی ہیں. ہمارے والد جو ہیں وہ ہمارے لیے دن بھر کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے وہ باہر جا کے باہر کی مشقت اٹھا رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہے ہیں تاکہ ہمارے جو روزمرہ کے خرچ ہیں، ہمارا اسکول ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہماری خوراک ہے، اس کے اخراجات پورے کر سکیں. تو کیا ہم کو ان کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے ہر گھر کے اس فرد کا جو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اس کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ شکریہ، آپ نے میرے لیے یہ کام کیا، آپ بہت اچھے ہیں جو آپ میرے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اسی جذبے کے ساتھ ان کے لیے بھی کام نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کبھی ہماری امی ہمیں چائے کے بنا کے دے رہی ہیں تو کبھی ہمیں اپنی امی کو بھی چائے بنا کے دینی چاہیے. اگر کبھی ہماری بیگم ہمارے لیے چائے بنا کے دے رہی ہیں تو اس شوہر کو ایک ٹائم پہ ایٹ لیسٹ اسے بھی چائے بنا کے دینی چاہیے. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اچھے جو ہمارے ساتھ دوسروں کے رویے ہوتے ہیں ہم ان رویوں کو لوٹاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جتنے صبح سے لے کے رات تک فیورز ہوتے ہیں ہم کتنوں کو اس فیور کا بدلہ دیتے ہیں؟ بدلہ تو دور کی ناظرین، ہم شکریہ کے 2 الفاظ ادا کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. کیا ہم جان کے ایسا کرتے ہیں یا ہم انجانے میں کرتے ہیں؟ تو ناظرین، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو انجانے میں یہ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو شکریہ کا لفظ ہے وہ اپنے اندر اتنی مٹھاس رکھتا ہے، اپنے اندر ایسا جادو رکھتا ہے کہ جس شخص کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میری محنت کی قدر کی، اس نے جو میں نے اس کے لیے اتنا ٹائم لگایا تھا، اس کو کام کر کے دیا تھا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے اس کے لیے اپنا وقت اور اپنی انرجی جو ہے دی، تو اس کا دل اور بڑھتا ہے. اس کے خون میں، جیسے عام معاشرے میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کا 2 لیٹر خون بڑھ جاتا ہے. یہ 2 لیٹر خون یہی ہے کہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اور اچھے جو ہے کہنا چاہیے کہ پوری دلجمعی سے، پورے احساس کے ساتھ اور پورے جوش و خروش سے دوبارہ وہ ہمارے کام کر کے دیتا ہے. تو ناظرین، آئیں آج سے ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا، خاص طور سے گھر والوں کا شکر ادا کریں، لیکن ہمیں باہر والوں کو بھی نہیں بولنا چاہیے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ روز مرہ کے جو ہمیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں باہر کے لوگ، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جب ہمارے پاس صبح خاکروب کچرا اٹھانے والا آ کے ہم سے کچرا مانگتا ہے، ہم کچرا جا کے اس کو گیٹ پہ دیتے ہیں اور وہ اس ٹرالی میں، جس میں کہ کم سے کم 50-60 کلو کا کچرا لدا ہوتا ہے، بدبو سے وہ ٹرالی اور اس کا آس پاس ناقابل برداشت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کچرا وہ اٹھا کر لے کے جاتا ہے، ہمارے لیے مصیبت برداشت کرتا ہے، ہماری تکلیف برداشت کرتا ہے. کیا ہم نے کبھی کسی کچرا اٹھانے والے کا شکریہ ادا کیا؟ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ہمیشہ اس کو حقیر جانا، ہم نے اس کو ہمیشہ انفیریئرز جانا، ہم نے کبھی اس کو عزت نہیں دی، ہم نے کبھی اس سے محبت کے 2 بول نہیں بولے، ہم نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہم پہ یہ احسان کرنے کا بہت شکریہ. کبھی آپ ایسی ٹرالی کو جس میں 30-40 کلو کچرا لدا ہوا ہو، صرف اور صرف 1 منٹ کے لیے گلی کے دوسرے کونے تک چلا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہ کچرا اٹھانے والے کتنا مشکل کام کرتے ہیں. ناظرین، اسی طرح ہمارے گھر پہ دودھ والا آتا ہے، موسم جیسا بھی ہو، شدید گرمی ہو، شدید بارش ہو، شدید ٹھنڈک ہو،
اپنے ٹائم پر وہ ہمیں گھر پر دودھ دینے کے لیے لازمی آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ شدید بارش میں، شدید گرمی میں، شدید سردی میں یہ کام کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی شکریہ کا کہ دو بول اس کو نہیں کہتے۔ ہمارے پاس اور دیگر سروسز پرووائڈ کرنے والے آتے ہیں، کبھی ہمارے پاس پلمبر آتا ہے، کبھی ہمارے پاس کوئی کارپینٹر آتا ہے، کبھی ہمارے پاس میسن آتا ہے، اور وہ ہماری مزاج کے مطابق، ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو لیکن کبھی ہم اس کو ایک چائے کا کپ نہیں پوچھتے، کبھی ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اسی طرح جب ہم دفتر جاتے ہیں، سڑک پر کیا ہم دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارا خیال کرتا ہے، اگر کوئی ہمیں راستہ دیتا ہے، تو کیا ہم اپنے صرف سر کے اشارے سے اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے؟ صرف ایک سر کا اشارہ، ایک مسکراہٹ اس کا دل بہت بڑھا سکتی ہے، اس کا اعتماد جیت سکتی ہے، اسے پورے دن خوشی دے سکتی ہے۔ ہم جب دفتر میں پہنچتے ہیں، ہم میں سے جو لفٹ پہ سوار ہوتے ہیں، اگر ہمارا بالائی منزلوں پہ ہمارے دفتر ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ جو لفٹ آپریٹر ہوتا ہے اس سے سلام دعا کرتے ہیں، لفٹ چھوڑنے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ ایک دفعہ اگر آپ شکریہ ادا نہیں کرتے، آپ ایک دفعہ شکریہ ادا کر کے دیکھیں، آپ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پائیں گے۔ آپ نیکسٹ ٹائم اس کو آپ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے والا پائیں گے۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہمیں روزمرہ زندگی میں خیال کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ جس طرح آفس بوائے ہے، جب ہمیں وہ چائے کا کپ ایک لا کر دیتا ہے یا ہمارے کسی بھی کام کو وہ سرانجام دیتا ہے، تو ہم ناگواری سے وہ کام اس سے لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر ہم چہرے پہ مسکراہٹ سے جا کے اس کو دو الفاظ شکریہ کے کہہ کے اس کے شکر گزار ہو کے ہم اس کو جواب دیں، تو اس کا بھی دل بڑھتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے پھر نئے سرے سے، نئے عزم و ہمت سے، نئے ولولے کے ساتھ وہ دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح زندگی میں کہ 24 گھنٹوں میں ہمیں بے حساب ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے کوئی نہ کوئی کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کام کر کے دیتے ہیں، ہم بہت سو کے کام کر کے دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا کام کر کے دے رہے ہیں اور کوئی اگر ہمارا شکریہ ادا نہ کرے، تو آپ سوچیں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ لیکن اسی کے برعکس، اگر آپ نے کسی کام کر کے دیا ہے اور اس نے آپ کو شکریہ کے دو بول بولے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا خون کتنا بڑھا ہوا ہوگا، آپ اپنے اندر کتنی خوشی پا رہے ہوں گے، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ آپ کو کام کہے گا تو آپ بہت چابک دستی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اس کا کام کر کے دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس، اگر کسی ایسے شخص کو آپ نے کام کر کے دیا ہے جس نے اس کام پہ آپ کا شکریہ نہیں ادا کیا، یا بہت ہی پلین فیس کے ساتھ جو ہے آپ کو اس نے رسپونڈ کیا ہے، یا اس نے ناگواری کا کوئی ایسا احساس چھوڑا ہے آپ کے اوپر، تو آپ یقین جانیں نیکسٹ ٹائم آپ اسے دور بھاگیں گے، کام تو درکنار، آپ اس کے نزدیک بھی جانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ناشکرے بندے کو خود پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کیا ناشکرے بندے کو پسند کر سکتا ہے؟ تو ناظرین، آئیے ہم اپنی زندگیوں پر ایک دائرہ نظر ڈالیں، اور دن رات میں جتنے بھی لوگوں سے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، عزیز اقربا ہوں، ہمارے لیے کام کرنے والے ہوں، ہمارے لیے کچرا اٹھانے والے ہوں، ہمارے لیے چائے بنا کے دینے والے ہوں، ہمارے لیے فائلیں لے کے جانے والے ہوں، ہمارے لیے کار ہماری جو ہے مرمت کرنے والے ہوں، ہمارے فریج مرمت کرنے والے ہوں، ہمارے دوسرے پلمبنگ کے، سینیٹیشن کے اور دوسرے کام کرنے والے ہوں، ہمارے دکاندار ہوں جو ہمیں سودا، جن سے جہاں کے ہم سودا لیتے ہوں، الغرض وہ تمام لوگ جن سے ہمارا روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، آئیے آج سے ہم ان کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم شکر گزاری کی عادت ڈالیں گے تو نہ صرف یہ لوگ ہم سے خوش ہوں گے، بلکہ ہمیں بھی یہ جذبہ جب واپس ملے گا تو ہم بھی خوش ہوں گے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور یقیناً آخرت میں ہمارے نامۂ اعمال میں اس شکر گزاری کی وجہ سے ہمارا پلڑا بے انتہا بھاری ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جنت سے نوازیں گے۔